اچھا، ایک خوف ایسا ہے جو اس حاملہ کو ہر صورت میں آپ کوشش کریں کہ گھر والے ضرور بچائیں، شوہر، ساس، سسر، دیگر گھر والے اسے اس خوف سے نجات دلائیں، اس حاملہ کو، اس عورت کو۔ وہ کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہونے کا خوف۔ خود میں ایک بات، یعنی ایک خاتون سے جو دادی ہیں ان سے واقف ہوں کہ خاندان میں کسی بھی جگہ اگر کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو خبر سن کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، لڑکی کی خبر سن کر بری بری شکلیں بنانا یہ مشرکین کا عمل ہے۔ سورہ نحل کی 59 والی آیت جا کر پڑھیں کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ روایت دیکھیے قرآن کی آیت میں خوشخبری ہے، اذا بشرا، یعنی خوشخبری دی جاتی، تو مارے رنج کے اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، بس خون کا گھونٹ سا پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ سورہ نحل۔ تو یہ بری بری شکلیں بنانا لوگوں کے، اچھا ری ایکشنز اگر آپ دیکھیں، دو بالکل ہے کہ ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو کس طرح کا لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں بیٹے کی پیدائش پر، اور بیٹی، وہ کہنا کہ بیٹا تمہیں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، ادھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے اللہ نے بیٹی دی ہے، کاش نہ ہوئی ہوتی، اور اس طریقے سے ایک سوگ کا ایک سما جو ہے وہاں پر ہو جاتا ہے۔ لڑکے کا باپ سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں لڑکے کا باپ ہو گیا ہوں، چاہے وہ مستقبل میں اس کو جو ہے وہ لات مار کے نکالنے والا ہو۔ تو لوگوں کو آپ دیکھیں کیسا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، چہرے جو ہے فخر سے دمک رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لڑکی کے باپ کا چہرہ ہے وہ سیاہ پڑا ہوتا ہے، بیوی کو بھی کوئی خاص توجہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، بیزاری اس کے آیا ہوتی ہے، لوگوں کی مبارکبادیں میں اس کو تعزیت محسوس ہو رہی ہوتی، لوگ اس کا دل بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، احادیث سنا رہے ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں، نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کا دل بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی باتکلف کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں، میری بیٹی بھی میری بیٹے ہی کی طرح ہے، گویا بیٹے کی برتری کا ایک عنصر اس کے دماغ میں بھی پہلے سے موجود ہے کہ انہیں بیٹوں کا درجہ دے کر بلند کرنا چاہتا ہے بیٹی کو ایک لحاظ سے۔ وہی کیوں نہیں کہتا کہ نہیں میری بیٹی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ تو سورہ نحل میں دیکھیے اسی انداز فکر کو بتایا گیا کہ چہرہ اس کا غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے کس طرح سے اس خبر کو اپنے قوم سے چھپا لے کسی طرح سے۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں، باقاعدہ وہ مشرکین کا، مکے کے اندر باقاعدہ مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے پورا قبرستان ہے، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں کیا، کیونکہ جو کنسٹرکشن وہاں پر ہو رہی ہے اس میں کہیں ختم نہ کر دیا گیا ہو، اس کے اندر یہ وہ ہے کہ جہاں پر زندہ دفن کرتے تھے بیٹیوں کو، وہ آج تک وہ قبرستان جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور بیٹی اگر مثلا بڑی بھی ہو جاتی تو بعد میں بھی اس کو مار دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال پیغمبر فرماتے دیکھو لڑکیوں کے سلسلے میں کبھی کراہیت و نفرت کا اظہار نہ کرنا، میں خود ایک لڑکی کا باپ ہوں۔ ایسے ہی ایک دفعہ تو بہرحال یہ بھی پیغمبر نے فرمایا وہ عورت جس کی سب سے پہلی اولاد لڑکی ہو وہ وہ مبارک ہے، وہ عورت خوش قسمتی اس کی سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پہلی دفعہ سے اس کو ایک سٹریس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ کہیں بیٹی نہ ہو جائے۔ ایک ایسا ہی شخص ایک دفعہ آ گیا تھا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، غم اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پروردگار اختیار دے کہ فیصلہ تم کرو کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو تم خود فیصلہ کرو گے یا اللہ سے فیصلہ کرواؤ گے؟ اس نے کہا یقیناً پروردگار عالم مصلحتوں سے بندوں کی زیادہ واقف ہے، اللہ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ تو کہا کہ پروردگار نے پھر تمہاری مصلحت اس میں سمجھی ہے کہ تمہیں بیٹی عطا کرے، تو اس طرح کے تاثرات تمہارے چہرے کے اوپر کیوں ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی؟ تو اس طرح کا جو موسیٰ و خضر کا واقعہ قرآن میں آپ نہیں پڑھتی ہیں جس میں خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا، خدا نے اس قتل ہونے والے لڑکے کے بدلے میں اس شخص کو ایسی، امام نے فرمایا کہ اس کو ایک ایسی بیٹی عطا کی تھی کہ جس کی نسل سے 70 انبیاء کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور قرآن کی جو سورہ کہف کی جو باقاعدہ آیت ہے اس میں طرف اشارہ بھی ہے کہ پروردگار نے ان کو ایک ایسا بدل عطا فرمایا تھا کہ جو لطف و کرم میں اور مہربانی میں اس لڑکے سے بھی بہت زیادہ تھا۔ تو بہرحال خواتین دیکھیں خود ایسے اقدامات کریں، برین واش کریں خواتین کا کہ وہ لڑکی کی بچہن کو احادیث سنائیں کہ لڑکی کی پیدائش دیکھیں کتنی
اہمیت کی حامل ہے. روایت کے اندر کیسا ذکر پیغمبر نے کیا ہے کہ کتنی اچھی ہوتی ہیں لڑکیاں, مہربان, نرم مزاج, مددگار, کاموں کے لیے تیار, انسانوں کی انیس, بابرکت اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والی. یہ پیغمبر نے جملے استعمال کیے ہیں لڑکیوں کے لیے, اور کہا کہ جس کے ہاں بیٹی ہو اس کو خوب ادب اور اخلاق سکھائے تو اور تعلیم دینے کی بھی کوشش کرے, اسے آرام و آسائش مہیا کرے تو بیٹی اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. لوگوں کو جب یہ احادیث پتہ ہوں گی بیٹی کے متعلق, اور کہ جو بھی شخص 2 یا 3 لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا بہشت میں میرا ہم نشین ہوگا. جو لڑکی رکھتا ہے اللہ کی نصرت اور برکت اور اس کی بخشش اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے. اس شخص کی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے 1000 حج کا, 1000 جہاد کا اور 1000 قربانی اور ہزاروں مہمانوں کی مہمان نوازی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور شب معراج پیغمبر سے پروردگار نے فرمایا تھا کہ محمد لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو کہ نونہالوں کے بارے میں غمگین اور دل تنگ نہ ہوں, میں نے انہیں پیدا کیا اور میں ہی انہیں روزی دوں گا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہزادی کے ہاں جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی, لیکن لوگ صرف بیٹوں کی پیدائش کی دعائیں مانگتے ہیں. خاندان اہل بیت میں بیٹوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ہیں, ابھی آگے آئے گا تذکرہ, اور بیٹیوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ہیں کہ جب شہزادی کے ہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت زہرا نے حضرت امیر سے فرمایا تھا, ابو الحسن آپ کو مبارک ہو, پروردگار نے آپ کی دعا سن لی. مولا نے دیکھیے حضرت عباس جیسے بیٹے کے لیے بھی دعا کی تھی, مگر وہ حضرت زینب کی پیدائش سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے. بیٹی کے لیے بھی دعا کی. دیکھیے ویسے تو زینب عبرانی زبان کا لفظ ہے, ویسے تو پاکیزگی کے معنوں میں بھی ہے, اور ایک پھلدار اور خوشبودار درخت کو بھی جو ہے زینب کہا جاتا ہے, لیکن اصلاً عبرانی زبان کا ہے. عربی میں زین اب یعنی باپ کی زینت, یعنی جب نام رکھنے کی باری آئی تھی تو کہا کہ اے ابو الحسن آپ نام تجویز کیجئے. کہا کہ نہیں, رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے تجویز کر سکتا ہوں نام. اور پھر جب رسول اللہ کے پاس یہ معاملہ گیا تو کہا کہ پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں, اور پھر پروردگار کی طرف سے زینب نام عطا ہوا تھا. اور پیغمبر نے کہا تھا یہ زینب ہے, زینب ہے, زینب ہے 3 دفعہ کا, اور یہ نام پروردگار عالم نے منتخب کیا. اور زینب کا مرتبہ اور درجہ حضرت خدیجہ کے درجے کے برابر ہے. یہ پیغمبر کے جملے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے بیٹیوں کے لیے دعا کے حوالے سے امام حسین نے حضرت سکینہ جیسی بیٹی کے لیے بھی دعا کی. اور روایتوں میں کہ جو حضرت ابراہیم ہیں, حضرت ابراہیم نے بھی بیٹی کے لیے دعا کی. کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے بیٹی کے لیے دعا کی تاکہ ان کے مرنے کے بعد گریہ و نالہ کرے. یعنی انبیاء کی اور معصومین کی سیرت میں بیٹی کے لیے دعائیں ہیں الگ سے. تو ماں کو اس خوف سے نجات دلانی چاہیے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے, بیٹی پیدا نہ ہو جائے, ورنہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس مشرکانہ خوف کو اپنے اندر لے کر پیدا ہوگا. یہ تو مشرکوں کا خوف تھا نا, یہ خوف لے کر اپنے اندر پیدا ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے خوف, اس کے اندر ایک ساس کا خوف بھی ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی ساس اس طرح کے خوفار ہو جائیں. مقصد یہ کہ یعنی افراط و تفریط دونوں طرف ہوتی ہے, ساسیں کہیں گی کہ بہو بھی اس طرح سے, یعنی آپ کو بتانے کے لیے. تو یہ بھی جتنی زیادہ اپنی ساس سے خوفزدہ ہوگی یہ اثرات اس حاملہ عورت کے بچے کے اوپر بھی منتقل ہوں گے. تو ایک بالکل ایک پیسفل ماحول جس میں گھر میں لوگ دوسروں کا احترام کریں لیکن خوفزدہ نہ ہوں, ورنہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ اپنے اندر خوف لے کر پیدا ہوگا اور یہ بزدل ہوگا. اور ایک اور کوشش کریں بچوں کی تربیت میں, آگے بھی چل کر یہ بات آئے گی, اور دوران حمل بھی اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور وہ ہے ہارر فلمیں اور ڈرامے یہ نہیں دیکھنے چاہیے. کبھی بھی اس کو اللہ بابے سے نہیں ڈرانا چاہیے, کبھی اس کو اندھیرے سے نہیں ڈرانا چاہیے, کبھی اس کو مثلاً ہم تو براہ راست سے وہ ہوتے ہیں نا, متاثر ہوتے ہیں, انجیکشن سے نہیں ڈرانا چاہیے. اتنا ڈرتے ہیں کہ صرف کلینک میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر کی شکل دیکھتے رونا شروع کر دیتا ہے بچہ, اتنا خوفزدہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ڈراؤنی کہانی یا ایک کوئی ڈراؤنا منظر اس کو بزدل اور ڈرپوک بنا دے بچے کو ہمیشہ کے لیے.
اسی طریقے سے دیکھیے اندھیرے میں یا مرے ہوئے شخص کا جو خوف ہے یہ ایک غیر عقلی خوف ہے. آپ قسم کھا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ مردہ جو ہے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتا, لیکن یہاں پر جا کر دیکھیے کوئی خواتین میں کوئی ملتی نہیں جو غسل خانے میں جا کر جو ہے وہ ہیلپ کر سکے اور غسالہ کی کوئی مدد کر سکے. عورتیں اتنی خوفزدہ ہوتی. تو یہ خوف کہاں ہے؟ یہ بچپن سے ایک منتقل ہوتا آ رہا ہے کہ ڈرائے گیا اندھیرے سے, مردے سے, انجیکشن سے, اللہ بابے سے اور تمام چیزوں سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوف ڈیولپ ہو گیا. اس کے مقابلے میں یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت سارے احکامات ہیں. مکروہ ہے کہ میت کو تنہا چھوڑا جائے. تو اب اگر کسی کی تدفین کسی وجہ سے اگلے دن ہونی ہے تو اب اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھوا کے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ تدفین کل ہوگی, اور اس کو پوری رات وہ مردہ اکیلا رہتا ہے. تو بہرحال یہ مکروہ ہے. لوگ چاہے اپنی باریاں لگائیں, ڈیوٹیاں لگائیں اور میت کو کسی وقت اکیلا نہ چھوڑیں کیونکہ وہ وحشت محسوس کرتی. اسی طریقے سے بہرحال انجیکشن سے ڈرانا اور بچہ جو ہے اس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر کو رونا شروع کر دیا, یہ بھی ایک طرح کے خوف ہیں سارے جو کہ ماں کے شکم سے بچہ ایک لحاظ سے ان خوفوں کو لے کر آ رہا ہے. اگر جن علاقوں کے اندر اس طرح کے خوف نہیں دلائے گئے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ چائنا میں ایکیوپنکچر کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, بچے وہ یہ جو ہے ایک چھوٹی معمولی سے سرنج سے ڈر رہا ہوتا ہے, وہاں اتنی ساری نیڈلز لگائے ہوئے ہیں, بچے لیٹے ہوتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ مثلا کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے ان کو ذرا سا کوئی بچہ روتا نہیں نظر آتا وہاں پر, کیونکہ وہاں پر کسی نے ان کو ڈرنا سکھایا نہیں ہے. اس سے یہ ڈر اور خوف اصل میں سکھائے جاتے ہیں والدین کی طرف سے, غیر عقلی ہیں. تو اس قسم کے نفسیاتی اثرات والدین سے بچے میں منتقل ہوتے ہیں. اب یہ بچہ کبھی بھی شجاع نہیں بنے گا. دیکھیے بچوں کے اس لحاظ سے بھی شجاعت ایک الگ سے ایک بہت سی, ابھی آگے چل کر ہم وہ اعمال بتائیں گے جس سے بچہ شجاع بنے. بچے کے اندر ایک بہادری کا ایک جذبہ جو ہے ہو اور وہ نظر آنا چاہیے, یعنی جب وہ اعمال انجام دیں گے تو بچہ آگے چل کر شجاع بنے گا. اچھا شجاعت جو ہے خود ایک ایسی صفت ہے, عورت اور مرد دونوں کے لحاظ سے. یہاں بے باک لڑکیوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ بڑی بولڈ اور اس قسم کی ہے, نہیں, یہ اس کو شجاعت نہیں کہتے, وہ تو ایک بے باکی ایک الگ چیز ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک تصور کریں اس عورت کا جسے سارا خاندان مارا جا چکا ہو, اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے سر نوکے نیزہ کے اوپر بلند ہو, خود جن بازاروں سے گزر رہی ہو ان تمام جگہوں کے اوپر جو اس کو پتھر مارے جا رہے ہوں, گرم پانی پھینکا جا رہا ہو اس کے اوپر, اور اس کے بعد جب وہ دربار میں آئے تو انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ دے. اس موقع پر تو بھوک, پیاس, مصیبتیں, پریشانیاں, آلام, اس کے نتیجے میں تو اس کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے تھی, لیکن ایسی شجاعت اس کے اندر موجود تھی کہ ایسے فصیح و بلیغ خطبے زینب و ام کلثوم کے وہ سب درباروں میں آپ کے علم میں ہے کہ کس انداز سے وہ اتنے فصیح و بلیغ خطبے انہوں نے دیے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.